السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ پاکستان کے دنیا میں سیاستدانوں میں یا حکومتوں اور اپوزیشن میں لڑائی ہوتی ہے کہ ہم یہ کام اچھا کر سکتے ہیں، تم نے یہ کام خراب کیا۔ یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ثابت کر رہے ہیں کہ جی ڈیفالٹ کریں۔ مطلب پوری اپوزیشن عمران خان سمیت ہر ایک کا کام ہے جی وہ ورلڈ بینک نے کہہ دیا پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ایسے جیسے کوئی بڑی اچھی خبر ہے، بڑی پروموٹ کی جا رہی ہے جی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پاکستان سری لنکا بن گیا۔ اچھا جی، آج اس پر نتیجہ یہ نکلا کہ آج تھوڑی سی شرم آ گئی حکومت کو، ہماری وزیر خزانہ ہے عائشہ غوث پاشا صاحبہ، انہوں نے اسمبلی میں ان سے بھی پوچھ لیا کہ باجی یہ تو پاکستان تو ڈیفالٹ ہو رہا ہے، دوستوں کی کریے؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے شکر ہے کسی نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے، کوئی ذمہ داری دکھائی ہے کہ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کوئی خدشہ نہیں، امیجیٹلی پاکستان پورا سیف ہے، سیکیور ہے، اور آئی ایم ایف سے جو لون ملا ہے اس سے پاکستان بچ گیا ہے۔ تو کہانی یہ ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ کو ایک نیا کھیل بنا دیا، وہ کھیلیں اور ڈیفالٹ کریں جی ڈیفالٹ ہو گیا۔ مگر سوال یہ کہ ڈیفالٹ ہے کیا؟ ڈیفالٹ کے پیچھے صرف ایک سمپل سا سیکرٹ ہے، پاکستان کی معاشی تباہی کا ایک کامن سینس سے ہم نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ تباہ اس طرح کی ہے کہ ہماری جو آمدنی ہے، ہمارے جو اخراجات وہ زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے۔ تو جب آمدنی کم ہوگی، مثال کے طور پہ اس وقت تقریباً پاکستان کی جو انکم ہے وہ 900 ارب کے قریب ہے، 900 ارب کے قریب آپ کماتے ہیں اور خرچتے آپ 1500 ارب ہیں، اور یہ 5-6 ہزار ارب کا جو فرق ہے یہ ہے وہ فساد، یہ وہ خسارہ ہے۔ جب آپ خرچے کے زیادہ کمائیں گے کم تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ قرضے لیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ پہلے آپ کی جو خرچے ہیں وہ آپ نے ایک بے انتہا، میں سمجھتا ہوں غلط طریقے سے آپ کرتے ہیں، وہاں پہ ساری فساد کی جڑ ہے کہ آپ جو خرچے زیادہ کرتے ہیں، آپ اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات کرتے ہیں، اور بڑی پرانی ایک حدیث بھی ہے اور دنیا ساری جانتی ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں آپ اتنی جتنی آپ کی چادریں آپ اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ شاہ خرچیاں نہیں چڑھنی، ایئر کنڈیشن نہیں چڑھنے، کاراں نہیں چڑھنیاں، بڑی بلڈنگاں نہیں چڑھنیاں، افسر کے پاس نوکر ہونا ضروری ہے، وہاں پہ چائے ضروری ہے، خانزامہ ضروری ہے، گھر میں بہت چیز ضروری ہے۔ تو اصل عیاشی یہ ہے کہ اپنے اخراجات کم نہیں کرتے اور ساری ٹارچر دیتے ہیں، یہ اپنا ہمیں سناتے ہیں جی اکانومی خراب ہے۔ اب اس کا جو اگلا رزلٹ ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس قرضے لینے پڑتے ہیں۔ یہ جو پاکستان جس کا نام ہے، یہ 70 سال سے یہ جو ریاستی سارے اداریاں حکومت جس کو بولتے ہیں، یہ خرچے زیادہ کر کے پھر اپنے جو پیسے پورے کرتی ہے قرضے، اور انہوں نے جو پاکستان کے قرض کے ساتھ کیا، میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا دیتا ہوں۔ قرضے کی کہانی کیا ہے کہ 1947 سے لے کے 2008 تک پاکستان نے 30 بلین روپیز کا خرچہ جو قرضہ لیا سارا، اور اس میں عمران خان کا سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، سب سے زیادہ جو پرپورشن ہے قرضے کی وہ عمران خان دور میں لی گئی ہے۔ وہ 2018 سے لے کے 2022 تک آپ سمجھ لیں جو لون ہے وہ 32 خرب روپے جو ہے نا، ٹریلین اس دور میں ہے۔ تو 1947 سے لے کے 2018 تک، میں کریکٹ کر رہا ہوں، 30 ٹریلین روپیز ہم نے قرضہ لیا ہے۔ 1947 سے لے کے 2018 تک 3 ٹریلین لیا ہے، اور 2018 سے 2022 کے ان 4 سالوں میں ہم نے ریکارڈ اپنا سارا 50 سال سے زیادہ کا توڑ دیا۔ ہم نے 72 خرب روپیہ قرضہ لے لیا، یعنی کہ ٹوٹل 62 ٹریلین کا پاسنگ قرض ہے۔ اور عام زبان میں سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ 1971 میں ایک پاکستانی نے 500 ارب روپے 1971 میں ایک پاکستانی نے 500 روپے قرضہ دینا تھا، اور یہ کیونکہ ہماری پرانی عادت ہے، ہم نے قرضے لے کے ملک چلانا ہے، تو 2008 میں یہ 36,000 روپے ہو گیا فی بندے پہ جو قرض تھا۔ پھر 2013 آ جاتا ہے، 2013 میں یہ ہو گیا 88,000 روپے۔ 2018 میں یہ قرضہ چلا گیا 1,44,000 روپے پر پاکستانی قرضہ۔ اور آپ سب کے، ہمارے یہ حکمرانوں کے لیے شرم کا مقام ہے، اس وقت 2022 میں 2,70,000 ہر پاکستانی کے ذمے قرضہ ہے۔ جتنے پاکستانی ہیں، بڑے چھوٹے، عورت مرد، سب کے ذمے 2,70,000 ہم نے قرضہ دینا ہے۔ یہ انہوں نے حال ہمارا کیا، اپنے اخراجات کنٹرول نہیں کیے، یہ قرضے لیتے تھے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اب دوسری طرف جاتے ہیں جو انہوں نے ڈالر کے ساتھ کیا، کیونکہ انہوں نے ایکسپورٹس بڑھائی نہیں، پاکستان اکانومی پہ ہمیشہ پریشر ہے، ڈالر ہمارے پاس کم رہے، اس کی ڈیمانڈ بڑھتی رہی۔ تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ڈالر کی قیمت تھی 4 روپے 16 پیسے، اور 1948 میں بڑھنا چاہیے تھا، نیا ملک تھا، کرائسس تھا، فائنینشلی برے حالات تھے، تو 1948 میں اس کی قیمت ہو گئی 3 روپے 31 پیسے، اور 1949 ایک سال بعد پاکستان بنے، 2 سال بعد ڈالر تھا 3 روپے 70 پیسے، یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد ڈالر کی قیمت کم ہوئی 2 سال۔ اور آج دیکھیں، آج ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں 2022 میں،
اب ڈالر اس وقت جو اوپن مارکیٹ میں 245 سے 250 روپے کا ملتا ہے وہ بھی نہیں ملتا. تو ڈالر کے ساتھ ہم نے یہ کیا, یہ ہمارا کمال ہے. اور ہم لڑ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں ڈیفالٹ لون پہ ہم نے کنٹرول نہیں کرنا. اور تیسری جو چیز ہے, اس وقت آج پاکستان کے ذمے 32 اس ایک سال کے اندر جو پاکستان نے ڈالر پے کرنے ہیں وہ تقریباً 30 سے 32 بلین US ڈالر اس مالی سال میں ہم نے دوسرے ملکوں کے قرضے دینے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جس کا مطلب ہے جب ہم دنیا سے جو ڈالر دیتے ہیں اور دنیا سے جو ڈالر ہمیں آتے ہیں اس میں جو فرق ہے وہ تقریباً 10 سے 15 بلین ڈالر کا ہے. تو اندازہ لگا لیں 30-32 بلین ڈالر کے آپ نے قرضے دینے ہیں, 10-15 بلین ڈالر کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, 40 بلین ڈالر کے قریب ہمارا تجارتی خسارہ ہے. خسارے ہیں اور قرضے لے کے ملک چلانا ہے اور بڑی عیاشی کرنی ہے, بڑی اچھی اچھی باتیں کرنی ہے کہ ہم چھا گئے, ہم یہ کر گئے, ہم وہ بڑے ہو گئے. تو یہ ہمارا حال ہے. اور ہمارے حکمران دونوں جو ہیں, اپوزیشن والے حکومت, ان کا جو فیورٹ مشغلہ ہے وہ آؤ کھیلیں جی, ڈیفالٹ کھیلتے ہیں اور اپنا ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں. اس کے اپنا پتہ نہیں وہ کب وقت آئے گا جب یہ بیٹھ کے ہمارے جو اصل ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھیں گے اور اس کا سلوشن دیں گے بجائے ایک دوسرے کو گھٹیا قرار دینے کے. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.